بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. کل کے درس میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مومن کی عزت و آبرو انتہائی عظیم ہے، اور اگر کوئی کسی مومن پر اس کے عزت و آبرو پر الزام لگاتا ہے، اس کے کردار پر الزام لگاتا ہے، تو اسے ایسی صورت میں 4 گواہ پیش کرنے ہوں گے، عینی گواہ، سنی سنائی بات نہیں، جنہوں نے خود دیکھا ہو، 4 گواہ پیش کرنے ہوں گے. اور اگر وہ 4 گواہ نہ پیش کر سکے تو پھر ایسی صورت میں اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، اس لیے کہ اس نے ایک مومن کی عزت پر حملہ کیا ہے. اور یہ اس لیے ہوا تاکہ لوگ آئندہ جرات نہ کریں، ایک مومن کی عزت و آبرو محفوظ رہے، معاشرہ گندگی سے پاک رہے، لوگوں میں غلط فہمی پیدا نہ ہو. اسی قسم کا ایک بڑا عظیم واقعہ ہوا جس نے کاشانہ نبوت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو ہلا کے رکھ دیا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہل گئے، اور اس واقعے نے یہ واضح کر دیا کہ آپ عالم الغیب نہیں تھے. اس واقعے نے واضح کیا کہ آپ عالم الغیب نہیں تھے. ہوا یہ کہ شعبان سن 5 ہجری یا 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مستلق پر چڑھائی کی. آپ کو یہ خبر ملی کہ یہ مدینہ کے خلاف جنگی تیاری کر رہے ہیں. یہ قریش کے ساتھ تھے، جبکہ یہ بنو خزاعہ سے تھے، اور بنو خزاعہ کے اکثر لوگ ان کے ساتھ تھے، تو یعنی مسلمانوں کے ساتھ تھے، لیکن بنو مستلق ان سے الگ تھے. آپ کو یہ خبر لگی کہ یہ چڑھائی کر رہے ہیں، تو آپ نے بریدہ اسلمی کے ذریعے پتہ لگوایا رضی اللہ عنہ. بات صحیح نکلی کہ یہ تیاری کر رہے ہیں اور مریسیع کے چشمے پر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خاموشی سے 700 صحابہ کرام کے ساتھ مل کر ان پر چھاپا مارا، اور اچانک چونکہ حملہ ہوا، یہ سنبھل نہیں سکے. ان میں کئی لوگ قتل ہوئے، بہت سے لوگ قید ہوئے، ان کی عورتیں قید ہوئیں، اور انہی میں جو قید ہوئیں انہی میں ام المومنین جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھی، جو بنو مستلق کے سردار کی بیٹی تھی. قید ہو کر مدینہ طیبہ آئیں، اور پھر انہوں نے اپنی مرضی، اپنی رضا اور رغبت سے جب اسلام قبول کر لیا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا، اور آزاد کرنے کے بعد پھر انہیں اپنے نکاح میں لے لیا، اور ان کو ام المومنین کا ہونے کا شرف حاصل ہوا. جب مسلمانوں نے دیکھا کہ یہ تو ام المومنین ہو گئی، یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آ گئیں، تو گویا بنو مستلق والے اب رسول اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہو گئے، سسرالی رشتہ دار ہو گئے. تو مسلمانوں نے ان کے قیدیوں کو آزاد کر دیا. یہ تکریم کی بات تھی. بہرحال اس غزوے سے جب آپ لوٹ رہے تھے تو آپ نے ایک مقام پر مدینہ طیبہ سے کچھ دور پڑاؤ ڈالا، اور تھوڑی دیر آرام کے بعد
رات ہی میں چل پڑے، لیکن اس اثنا میں جب آپ نے پڑاؤ ڈالا تو ام المومنین قضائے حاجت کے لیے باہر تشریف لے گئی تھیں، جب لوٹیں تو دیکھا کہ ان کا ہار غائب ہے۔ اس جگہ گئیں جہاں قضائے حاجت کے لیے گئی تھیں، بہرحال ہار مل گیا، لیکن جب وہ لوٹ کر آئیں تو لشکر کوچ کر چکا تھا، چل چکا تھا وہاں سے۔ اب وہ چاروں ناچار انا للہ پڑھ کر کے جس جگہ وہ لشکر تھا وہیں لیٹ گئی، اور غلط فہمی یہ ہوئی، ہلکی پھلکی تھی تو، اور جو اونٹوں پہ پالان رکھا جاتا تھا، ہودج رکھا جاتا تھا، کئی لوگ مل کر اٹھاتے تھے، اٹھا کے رکھ دیا، لوگوں کو اندازہ نہیں ہوا، آپ نکل گئے اور یہ بچ گئیں۔ اب صفوان بن معطل السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فوج کے پیچھے پیچھے رہتے تھے تاکہ فوج کی گری پڑی چیزیں، چھوٹی چیزیں وہ جو ہے ان کو وہ لے کر کے آ جاتے تھے۔ جب یہ سویرا ہو گیا اور چلے وہاں سے تو دور سے دیکھا کوئی انسانی جسم ہے، بھائی قریب پہنچے تو اندازہ ہو گیا یہ تو ام المومنین عائشہ صدیقہ ہیں۔ زور سے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، ان کی آواز سے وہ بھی بیدار ہو گئیں۔ بہرحال وہ اپنی سواری لائے اور اس پر ان کو بٹھایا اور پیدل ہی نکیل پکڑ کے جلدی جلدی چل دیے، یہاں تک کہ دوپہر کے وقت پہنچ گئے، جہاں پڑاؤ رکا ہوا تھا وہاں آپ پہنچ گئے۔ جب پڑاؤ میں آپ پہنچے تو اس وقت رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول ملعون اس نے دیکھ لیا، اور چونکہ اسی غزوے میں ایک اور حادثہ پیش آ گیا تھا، اس کی وجہ سے وہ جلا بھنا تھا۔ حادثہ یہ ہوا تھا کہ مریسی کے چشمے پر ایک انصاری اور ایک مہاجر میں تو میں ہو گئی تھی، اور مہاجر نے انصاری کو مار دیا۔ اب جب انصاری کو مار دیا تو انصاری نے یا للانصار کا نعرہ بلند کر دیا، اور مہاجر نے یا للمہاجر، یعنی ہائے انصاری، ہائے انصاریو، ہائے مہاجرین، اور دونوں طرف سے لوگ جمع ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر لگ گئی، بہرحال آپ نے لوگوں کو ڈانٹا، سمجھایا کہ ابھی میں تمہارے درمیان موجود ہوں اور ابھی جاہلیت کی تم میں خوبو نہیں گئی، بات ختم ہو گئی۔ لیکن یہ واقعہ عبداللہ ابن ابی کو جب پتہ چلا تو بھڑک گیا، کہا اچھا جن کو ہم نے اپنے گھر میں پالا، اپنے گھر میں جگہ دی، اپنے باغات میں، اپنے کھیتوں میں حصہ دیا، عزت و تکریم کی، ہمارے ہی خلاف، میری بلی مجھی سے میں ہوں، کیسی الٹی بات رہی۔ ہاں یہ تو ویسے ہی ہوا، کتے کو پالو، موٹا تگڑا ہو گیا تو کاٹ کے کھا جائے گا۔ تو وہ غصے میں تھا، اور اس نے یہ بھی کہا لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، اگر ہم مدینہ طیبہ بخیریت پہنچ گئے تو ہم میں سے جو باعزت ہوگا وہ ذلیل کو نکال دے گا، اور باعزت سے اس نے اپنے آپ کو مراد لیا، اور ذلیل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو۔ تو جلا ہوا تھا ہی، حالانکہ دیکھیے ایمان کیا چیز ہے۔ جب اس نے یہ بات کہی تو ارقم بن ابو ارقم کو یہ خبر، مطلب وہاں موجود تھے، انہوں نے سن لیا، فوراً آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ آپ نے اس کو بلایا، اس سے پوچھا تو اس نے قسم کھا لیا، کہا کہ نہیں میں نے نہیں کہا ہے۔ قرآن پاک کی آیات نازل ہوئیں اس پر کہ جو ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے، سورہ توبہ میں آیات نازل ہوئیں۔ بہرحال اس کے لڑکے وہ صحیح العقیدہ تھے، حباب نام تھا، لیکن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ دیا، کہا حباب شیطان کا نام ہے۔ انہوں نے سنا تو مدینہ طیبہ سے پہلے اسی راستے پہ تلوار لے کے کھڑے ہو گئے، اور کہا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دیں گے تم مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اپنے باپ کو کہا، اس نے چونکہ کہہ دیا تھا ہم نکال دیں گے، تو کہا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دیں گے تمہیں مدینہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر لگی تو آپ نے بہرحال ان سے کہا نہیں اجازت دے دو، جانے دو۔ تو جلا بھنا تھا ہی۔ اب یہ اس طرح کا واقعہ مل گیا کہ ام المومنین کو صفوان بن معطل لے کر آئے ہیں، تو اس نے جو ہے نمک مرچ لگا دیا اور کہا کہ ضرور ان میں کچھ دال میں کالا تھا، اور بد کرداری کا الزام لگا دیا۔ اور مدینہ طیبہ آنے کے بعد ایسا اس نے رنگ بھرا اس میں کہ منافقین تو خیر پیش پیش تھے ہی، بعض صحیح العقیدہ مسلمان بھی اس میں لگ گئے۔ شاعر رسول جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر رکھوایا، اس پہ بیٹھ کر انہوں نے
جو ہے اشعار سنائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اشعار کہے آپ کی تعریف میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی اللہم ایدہ بروح القدس، اللہ حسان کی روح القدس کے ذریعے تائید فرما، وہ بھی اس فتنے میں آ گئے۔ حمنہ آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد اور بہن اور سالی حمنہ بنت جہش، اور مصطح بن اثاثہ جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے خالہ زاد بھائی تھے، وہ آ گئے۔ اور ظاہر ہے جب وہ دلیل پیش نہیں کر سکے تو ان تینوں کو کوڑے مارے گئے، 80 کوڑے مارے گئے، حمنہ کو بھی 80 کوڑے مارے گئے، اور عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو چھوڑ دیا گیا، کیونکہ بہرحال وہ خزرج میں تھا اور اس کے خاندان کے لوگ بھی، اور منافقین کا ایک بڑا طبقہ تھا، تو مسائل اٹھتے، اور پھر قرآن نے یہ کہہ دیا کہ اس کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے۔ تو جب بھاری عذاب ہے اللہ کے رسول نے اس کو چھوڑ دیا، لیکن جو صحیح العقیدہ مسلمان تھے ان کو سزا اس لیے دی تاکہ دنیا ہی میں پاک ہو جائیں۔ چنانچہ یہ آیات اسی واقعے سے متعلق ہیں، اور یہ اس لیے کہ میرے بھائیوں ہم لوگوں سے یقیناً بڑی خامی ہوتی ہے، کسی کے تعلق سے بھی بغیر سوچے سمجھے غیر ذمہ دارانہ جواب دے دیتے ہیں، اس کے کردار پر حملہ کر دیتے ہیں، مرد ہو یا عورت ہو، ہاں ہم لوگ اس کے تعلق سے بول دیتے ہیں، جبکہ کتنی شدید بات ہے، کتنی سخت بات ہے۔ اب ظاہر ہے یہاں 80 کوڑے نہیں لگ سکتے، تو اس کی سزا آخرت میں ملے گی، دنیا میں لگ گئے ہوتے تو یہی معاملہ ختم ہو جاتا، لیکن ہمارے یہاں تو اسلامی نظام ہے نہیں، تو اب وہ باقی رہا معاملہ، آخرت میں اس کی سزا ملے گی۔ کتنی بڑی بات ہے، اور اس میں عوام، خواص، عالم، جاہل سب ملوث ہیں، اللہ محفوظ رکھے۔ بڑی سخت بات ہے، اللہ محفوظ رکھے، بہت سخت بات ہے۔ کیا فرمایا؟ ان الذین جاؤوا بالافک، یقیناً وہ لوگ جو تم میں سے بہتان لے کر آئے، عصبۃ منکم، تمہیں میں کی ایک جماعت تھی، لا تحسبوہ شرا لکم، تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ آیات کو کھول کھول کر بیان کر دے رہا ہے، لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم، ہر آدمی کے لیے ان میں سے وہ کچھ ہے جو اس نے کمایا ہے گناہ، جتنا اس سازش میں حصہ لیا ہے، پرچار کیا ہے، اتنا اس کو گناہ ملے گا۔ والذی تولی کبرہ، اور وہ جس نے اس معاملے میں بڑا رول کیا ہے، یعنی وہی عبداللہ ابن ابی ابن سلول، لہ عذاب عظیم، اس کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے۔ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، کیوں نہیں جب تم نے سنا اس معاملے کو، ام المومنین کے واقعے کو، تو مسلمان مرد اور عورتیں اپنے بارے میں خیر ہی کیوں نہیں سمجھتے؟ بانفسہم کہہ کر کے یہ کہنا چاہا کہ مسلمان آپس میں ایک جسم کی طرح ہیں، ایک جان کی طرح ہیں۔ ام المومنین پر اگر یہ الزام لگا تو وہ ام المومنین پر نہیں، ان پر الزام لگا ہے۔ کیوں نہیں اپنے بارے میں خیر کی بات انہوں نے سوچی، اور کیوں اپنے آپ کو اس میں الجھا دیا؟ وقالوا ھذا افک مبین، اور کیوں نہیں کہہ دیا کہ ارے یہ تو صریح بہتان ہے۔ لولا جاؤوا علیہ باربعۃ شہداء، اب جب انہوں نے پرچار کیا تو کیوں نہیں اس پر 4 گواہ لا سکے؟ فاذا لم یاتوا بالشہداء، جب یہ 4 گواہ نہیں لا سکے، فاولئک عند اللہ ھم الکاذبون، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہی جھوٹے ہیں۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت اگر تم پر نہ ہوتی دنیا اور آخرت میں، تو تمہیں ضرور بھی ضرور چھو لیتی وہ چیز جو تم نے کیا ہے۔ کیا چھو لیتی؟ عذاب عظیم چھو لیتی۔ اذ تلقونہ بألسنتکم، جبکہ تم نے اپنی زبانوں سے وہ بات کہی، وتقولون بافواہکم، اور اپنی زبان سے یہ کہتے رہے جس کا تمہیں کوئی علم نہیں تھا، وتحسبونہ ہینا، اور اس کو آسان سمجھتے رہے، وہو عند اللہ عظیم، جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی بھاری بات تھی۔ ولولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، کیوں نہیں ایسا ہوا کہ جب تم نے یہ بات سنی تو یہ کہتے کہ ہمارے لیے زیب نہیں دیتا کہ ہم اس سلسلے میں ایسی کوئی گفتگو کریں۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ کی ذات پاک ہے، یہ تو بہتان عظیم ہے۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نصیحت کر رہا ہے کہ آئندہ دوبارہ ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، ویبین اللہ لکم الآیات،
اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات کو کھول کھول کر بیان کر دے رہا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین ظلموا، یقیناً وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ برائیاں اور بے حیائیاں پھیلیں ان لوگوں کے درمیان جو ایمان لائے ہیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگوں کے لیے جو مسلم معاشرے میں بے حیائی اور برائی پھیلا رہے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب علیم ہے۔ فرمایا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کیونکہ اس طرح بے حیائی پھیلا کر کے، برائی پھیلا کر کے مسلم معاشرے کو گناہ سے آلودہ کرنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کو بدظن کرنا چاہتے ہیں۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تم پر نہ ہوتا، اس کی رحمت نہ ہوتی، تو جن لوگوں نے نہیں کہا ہے، جن کی زبانیں محفوظ ہیں، وہ بھی خطرہ تھا کہ کہہ جاتے، کیونکہ اس طرح کی باتوں میں اچھے اچھے متقی اور پرہیزگار لوگ پھسل جاتے ہیں۔ اس میں کچھ چاشنی اور کہہ لیجئے چکنی چپڑی ایسی باتیں ہوتی ہیں، اچھے اچھے لوگ برباد ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ نرم اور رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، اور جو شخص بھی شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرے گا تو یقیناً اس کا کام ہی یہی ہے کہ وہ بے حیائیوں اور برائیوں کا حکم دے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تم پر نہ ہوتا، اس کی رحمت نہ ہوتی، ما زکا منکم من احد، تو تم میں سے کوئی پاک صاف نہیں رہ سکتا تھا، کوئی پاک صاف نہیں رہتا، وہ سب اس فتنے میں مبتلا ہو جاتے۔ ولکن اللہ یزکی من یشاء، لیکن اللہ کی شان ہے جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اب جب یہ معاملہ ہوا کہ مستح نے بھی حصہ لیا ہے، مستح مہاجر تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خالہ زاد بھائی تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کی مالی سرپرستی کرتے تھے، ان کا نان نفقہ خرچہ دیتے تھے۔ سنا ارے میری ہی بیٹے پر اور میرے ہی خالہ زاد بھائی نے، جس کی میں کفالت کرتا ہوں، اس نے الزام لگایا، تو تکلیف ہونا فطری بات تھی، بشری بات تھی، غصہ ہو گئے، قسم کھا لیا کہ اب کچھ نہیں دوں گا۔ عام مسلمان ہوتے تو ان کو حق تھا، بالکل حق تھا کہ بھئی جب وہ آدمی ہمارے گھر کو محفوظ نہیں رکھتا تو کیوں دیں، لیکن مقام صدیق بہت بلند ہے، مقام صدیق بہت بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا پسند نہیں آئی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑے شائستہ اور نرم انداز میں سمجھا دیا۔ چنانچہ فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، اور چاہیے کہ تم میں سے صاحب فضل جو لوگ ہیں اور صاحب وسعت جو لوگ ہیں وہ قسم نہ کھائیں، أَن يُؤْتُوا أُولِي قُرْبَىٰ، کہ وہ قرابت داروں کو دیں گے اور مسکین اور مہاجرین کو دیں گے اللہ کے راستے میں، بلکہ ان کو یہ قسم نہیں کھانی چاہیے۔ پھر کیا ہونا چاہیے؟ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر سے کام لیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی تو معاف کر رہا ہے۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے، تمہاری کوئی کوتاہی ہو، کمی ہو، تم کو معاف کر دے۔ واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ جب یہ بات کہی نا تو صدیق اکبر نے فوراً کہا بھلا بھلا اللہ، ہاں بالکل میں نے معاف کر دیا، میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے، اور فوراً انہوں نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا۔ یہ دلیل ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی نیک کام کے سلسلے میں قسم کھا لے، میں فلاں سے بات نہیں کروں گا، قسم کھا لے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی قسم کو توڑ دے، کفارہ ادا کر دے اور وہ بات کرے، کیونکہ یہ نیک کام ہے۔ نیک کاموں میں اگر کوئی قسم کھا لے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت شریفہ یہی رہی ہے کہ قسم توڑ دے، قسم کا کفارہ دے دے اور وہ نیک کام کرے، اس سے پیچھے نہ ہٹے۔ چنانچہ انہوں نے بھی یہی کیا۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے پاک باز بھولی بھالی مومنہ عورتوں پر الزام لگایا، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، وہ دنیا اور آخرت میں ملامت کیے گئے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم، یاد کرو اس دن کو جب ان کے خلاف گواہی دیں گی ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پیر، بما کانوا یعملون، جو کچھ وہ کرتے رہے۔ اللہ فرماتے ہیں
الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. یاد کرو اس دن کو جب کہ ہم ان کے زبانوں پر مہر لگا دیں گے. الیوم نختم علی افواہہم وتشہد ارجلہم، اور ان کے ہاتھ اور پیر گواہی دیں گے. جو کچھ انہوں نے کیا ہے ہاتھ اور پیر گواہی دیں گے. یہ کھال گواہی دے گی. تب وہ جہنمی چلا اٹھیں گے مجرمین. وقالوا لما شہدتم علینا، کہیں گے ہمارے خلاف گواہی کیسے دے دیا تم نے؟ تو وہ ان کے ہاتھ اور پیر کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں اس اللہ نے بلوایا جو ہر چیز کو بلواتا ہے. ہم کیا کریں بھائی؟ وہ بلوا رہا ہے تو ہم بول رہے ہیں، ہمارا اس میں کیا ہے؟ تو وہی کہا گیا کہ اس دن قیامت کے دن یہ جو آج الزام بازی کر دی ہے، کل قیامت کے دن اس کا ان کو جواب، ان کے ہاتھ اور ان کے پیر اور ان کی زبانیں ان کے خلاف گواہی دیں گی. یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اس دن اللہ تبارک و تعالی اپنے دین کو پورا کر دے گا، پورا بدلہ دے گا اس چیز کا جو کچھ انہوں نے کیا ہے. وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اور یہ مجرمین جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے اور واضح ہے. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں، اور پاک باز عورتیں پاک باز مردوں کے لیے اور پاک باز مرد پاک باز عورتوں کے لیے ہیں. اولئک مبرؤون مما یقولون، یہی وہ لوگ ہیں جو بری ہیں ان چیزوں سے جو یہ کہہ رہے ہیں. لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش ہے اور معزز روزی ہے. تو میرے بھائیوں اور دوستو، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو اپنی زبانوں کی حفاظت کی تلقین کی ہے. بلا سوچے سمجھے کسی پر کوئی بات نہ کہہ دی جائے. پورا معاشرہ اس سے خراب ہو رہا ہے. آج ہمارا مسلم معاشرہ کس طرح سے برباد ہے، اس سلسلے میں ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. یہ آیات اس لیے ہیں کہ ہم اس سے سبق سیکھیں اور اپنی عملی زندگی میں اس کو نافذ کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک اس کے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی برکتوں سے ہم سب کو سرفراز کرے. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.